السلام علیکم۔ کتاب لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ دوستو بزرگو، دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ جو بوئے گا آخرت میں وہی پائے گا۔ اور بونے کا آلہ اللہ تعالیٰ نے اعضائے بدن کو دیا ہے۔ ہمارے جو اعضائے بدن ہیں یہ بونے کے آلے ہیں، ہاتھ سے نہیں۔ جیسا زمین میں ہم بوتے ہیں ہاتھ سے بوتے ہیں، یہاں آخرت کی کھیتی میں لوگ آنکھ سے بھی بوتے ہیں، زبان سے بوتے ہیں، کان سے بوتے ہیں، دل سے بوتے ہیں اور دماغ سے بھی بوتے ہیں۔ جتنا آدمی سوچتا ہے اچھا سوچے گا اچھا بویا، برا سوچے گا تو برا بویا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اس تصور کے ساتھ جیے گا کہ جو بھی میں کر رہا ہوں آخرت میں وہ پاؤں گا، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ اسے استحضار کی نعمت سے نوازتے ہیں۔ استحضار کسے کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ایسی عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ رہے ہوں، اللہ میرے سامنے ہے، لیکن اللہ میرے سامنے ہے یہ تصور ہر ایک انسان نہیں کر سکتا۔ وہ تصور کرتے کرتے لوگوں نے پتلے بنا دیے۔ کیا بنا دیے؟ پتلے بنا دیے۔ میرے سامنے ہے تو سامنے کیسا ہوگا؟ بہت قوت والا ہے تو 2 ہاتھ کی قوت، 10 ہاتھ کی قوت، تو لوگوں نے 10 ہاتھ بنا دیا۔ بڑی گہری نظر والا ہے تو آنکھیں یوں بڑی بڑی کر دیں، تو ڈینجر شکل بنا دیا لوگوں نے۔ تو علماء کہتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ ہر ایک وحدانیت کے حدود میں رہ کر تصور کرنا ناممکن ہے۔ مجسمات سے اللہ تعالیٰ بالاتر ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں ویسے نہیں جیسے ہمارے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کی نظر ہے ایسے نہیں جیسے ہمارے، اللہ تعالیٰ کی زبان ہے ایسی نہیں جیسے ہمارے، اللہ تعالیٰ کے پیر ہیں، جیسے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کے مطالبے کو بند کرنے کے لیے اپنا پیر رکھے گا تو وہ قط 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 کہے گا، تو ایسے نہیں جیسے ہمارے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تصور کرنا یہ ناممکن ہے حدود شرع کے اندر رہ کر۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ علماء کہتے ہیں کأنک تراہ، یہ انبیاء علیہم السلام اور علماء ربانیین کا درجہ ہے۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ یہ عام مسلمان اور صالحین کا درجہ ہے۔ تو ہم سب اس درجے پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ ہم چلا لگا کر آئے، کون دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ پوسٹر لگانا نہیں، چلا لگا کر چلاؤ مت۔ کیا کہا جاتا ہے؟ چلا لگا کر چلاؤ مت۔ میں چلا لگا کر آ گیا تو میں لوگ ابھی بے خوفا یہاں چھیڑنا، میں چلا لگا کر آ گیا تو میں دلندنا یہاں سے نکلے نہیں اب تک، میں چلا لگا کر آ گیا تم نہ دنیا پکڑ لی، میں چلا لگا کر آ گیا تمہارے دنیا کے تمہارے دل سے اب تک دنیا کی محبت نہیں نکلی۔ ایسا
چلا لگا کر کیا مت کرو، چلاؤ مت. اس لیے کہ بھئی ہم نے جو کچھ قربانی دی وہ کس نے دیکھا، اور ہم اسی کو دکھانے کے لیے گئے تھے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں کس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، پوسٹر لگانے کے لیے. ویڈیو پکڑو ڈالو، حضرت تہجد پڑھتے ہوئے ویڈیو، حضرت ذکر کرتے ہوئے ویڈیو، حضرت لنگی پہنتے ہوئے ویڈیو، حضرت امامہ باندھتے ہوئے ویڈیو. اس کی بھی ایک حد رہتی نا بھائی. یہ کیا مطلب ہوا؟ اخلاص کا جنازہ نکل گیا. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہم ہی تو کام کرنا ہے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے ہم ہی تو کام کرنا ہے. ایک مرتبہ 5 ملکوں کے فاتح، 5 ملکوں کے فاتح پہنچے کہاں؟ نظام الدین. جب وہ پہنچے تو یہ تصور لے کر پہنچے کہ میری کارگزاریاں جب یہاں، وہ اس زمانے کی بات جس زمانے میں 3 دن لگانا بہت بڑا. ہمارے نانا محترم سب سے پہلے انسان ہیں جو ملیشیا انڈونیشیا مستورات کی جماعت لے کر گئے. پہلا انسان کہاں گئے؟ ملیشیا، انڈونیشیا اور سنگاپور. اور کہاں؟ سب سے پہلی مستورات کی جماعت. اس سے پہلے کوئی جماعت گئی ہی نہیں. اتنا بالکل محدود کام کا زمانہ. اس زمانے میں ایک آدمی 5 ملکوں میں کام کا تعارف کرا کر آیا ہو، کتنا بڑا مقام اس کا. کارگزاریاں آ رہی ہیں، واہ 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 ہی ہو رہی ہے. ابھی نے یہ سوچ کر آیا ارے بھائی میں جاؤں گا، میرا زبردست استقبال ہوگا، میرا یہ ہوگا، میرا وہ ہوگا، بول کر آئے تو کیا بھی نہیں. سکا پورا سکا معاملہ ہے. تو وہ کیا سمجھے، یہ جو مجمع ہے اتنا ہی مجمع بہت. حضرت السلام علیکم السلام. حضرت ہماری جماعت وہ جو ملکوں میں، اچھا ماشاءاللہ، اللہ مبارک فرمائے، بیٹھ جاؤ، مولوی وسلم پڑھ لیں. حضرت ہماری وہ جماعت وہ ممالک میں جو کارگزاریاں، جی الحمدللہ اطلاع مل گئی ہے، تشریف رکھیں. انہوں اپنا تعارف کرانا چاہ رہے ہیں، اور حضرت تجاہل عارفانہ وہ ایسا درگزر کر رہے ہیں. بے رخی کے معنی بے رخی نہیں بولتے اس کو، تربیت کا ایک انداز تربیت، اندر جانچنے کا. بے کوئی کاتب رکھنا نا، اسے بخار ہے کہ نہیں ہے، اسے درد ہے کہ نہیں ہے، اسے فکر ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر اخلاص ہے کہ نہیں ہے. وہ جو رکھتے ہیں تھرمامیٹر، تو ویسے حضرت وہ رکھ کر دیکھ رہے ہیں کہاں تک ان کی بنی، کہاں تک ان کی بگڑی. جماعتوں میں پہلے جاتے تھے نا، ولایت لے کے آتے تھے. کیا لے کے آتے تھے؟ اللہ کا بندہ اللہ کا بن کر آتا تھا. کیا بھائی؟ کیا بن کر آتا تھا؟ اللہ سے لینے والا، اللہ کے سامنے رونے والا، اللہ کو سنانے والا، اللہ سے سننے والا. حضرت منشی اللہ دتا رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین مدنی کے پاس بیعت کیے، ادھر بیعت کیے، اور حضرت 3 دن تک یوں فرمایا کہ آپ 3 دن ہمارے یہاں رکیں. 3 دن کے بعد حضرت نے فرمایا آپ کو میں اجازت دے رہا ہوں. اور حضرت مدنی یوں کہنے لگے میرا جی تو یوں چاہ رہا تھا بوقت بیعت ہی میں اجازت دے دوں. کیا دے دوں؟ بوقت بیعت ہی میں آپ کی کیا دے دوں؟ اجازت دے دوں. لیکن میرا اصول ہے، میرا ضابطہ ہے، میں ضابطے کے خلاف نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے 3 دن روک لیا آپ کو. ورنہ تو آپ اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، آپ کو اس وقت تربیت کی ضرورت
منشی اللہ داتا کون؟ اللہ، وہ عجیب اللہ کا بندہ، زندگی میں اس چھت کے نیچے کبھی اپنے مکان میں سوئے نہیں، ہمیشہ جھوپڑی، اس لیے کہ حضور نے زندگی پر جھوپڑی کے نیچے ہی سوئے، تو انہوں نے بھی زندگی پر جھوپڑی کے نیچے ہی سوئے، اور ان کو اتنی بشارتیں اللہ کے رسول کی ہوتی تھیں۔ ہمارے حاجی احمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بڑے عاشق اور ان کے ساتھ ایک زمانہ گزارے ہوئے انسان، انہیں ایک مرتبہ حضرت کی لاٹھی دیکھ کر پوچھے، یہ کیا منشی جی میخا مار کر رکھو ہیں لاٹھی میں کیا مار کر رکھے تھے؟ میخ، یہ کیا ہے یہ؟ چپ، وہ سب نہیں پوچھتے۔ پھر پوچھے، وہ سب نہیں پوچھتے۔ بڑی محبت ہو گئی حضرت مولانا یعنی منشی اللہ داتا صاحب کی بھی، اور حضرت احمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک بار کہنے لگے، مجھے جب حضور کی زیارت ہوتی ہے تو حضرت کی یاد میں ایک میخ، تاکہ یاد رہے کہ مجھے حضور نے کیا ہدایت دی۔ وہ ہدایت کو یاد رکھنے کے لیے ایک میخ ٹھوک لیتا تھا اپنے لاٹھی میں، اور اسے دیکھتے ہی وہ ہدایت یاد آ جاتی ان کو۔ تو حضرت کہنے لگے، میں نے جب گنا تو 48 سے زیادہ میخ مارے ہوئے تھے، سمجھے بھائی؟ تو بتانے کا منشا ہے کیا؟ اللہ کا راستہ کوئی معمولی راستہ نہیں، اللہ کا راستے میں اللہ کا بن کو آنا سو۔ اب جو بھی ہو گیا ہوا، استغفار کریں، ٹھیک ہے بھائی؟ کیا کریں؟ استغفار کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں اللہ سے، اللہ سے کہیں اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آخری میں اتحیات میں درود پڑھنا، درود کے بعد کیا پڑھنا؟ کیا وہ استغفار ہے؟ وہ اللہم انی ظلمت نفسی، کیا تکبیر اولا ظلم کثیر کی، وہ قرآن پاک پڑھنا ظلم کثیر، رکوع کرنا ظلم کثیر، سجدہ کرنا ظلم کثیر، اتحیات میں بیٹھنا ظلم کثیر، ہاں بھائی؟ پھر کیا وہ ظلم کثیر؟ جیسی عبادت کرنی چاہیے، عبادت کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں ہوا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو اللہ کے راستے کا ایک حق ہوتا ہے، وہ حق ادا نہیں ہوا، اللہ سے ہم مانگیں۔ اور جو ہیں ساتھی وہ نیت کریں، بھئی یہ تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھی جا کر آئے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے جب بھی اللہ کے راستے سے واپس آئے ہوئے لوگوں کو دیکھو، رش کی نگاہوں سے دیکھ کر خود عزائم کیا کرو، یہ جا کر آ گئے ہمیں گئیش نہیں، دیکھ لے کو اوچھی اب بھی جانے والے جا رہی، آنے والے آ رہی، دیکھنے والے دیکھ رہی۔ جنازے کو دیکھے تو خود کا جنازہ یاد آنا۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی العمر ينفض والنعیم یزول وإذا حملت للقبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول۔ اس لیے نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے راستے میں جائیں گے بھی انشاءاللہ۔ جو ساتھی مقامی ہیں جو کسی وجہ سے جا نہیں سکے، نیت کرو انشاءاللہ بھئی ہم بھی جائیں گے۔ دنیا آج نہیں تو سباں چھوٹ جائے گی، کتا تو بھی مصروف انسان رہندے، چھوڑو کو جانا ہے۔ اسرائیل اندھا ہے، بہرا ہے، گونگا ہے۔ اندھا اس اعتبار سے تمہارے کون سی بھی تکلیف کو دیکھتا نہیں انہیں، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے رولے کے رہتے بھی اسے کیا نہیں ہوا، اسے رحم۔ اللہ نے پوچھا اسرائیل کب تو بھی رحم آیا ہے کیا؟ کسی نے پوچھا تو اسرائیل نے کہا ایک بار رحم آیا۔ کب رحم آیا؟ تو انہوں نے کہا تھا ایک کشتی میں ماں اور بیٹا، اس وقت میں اللہ نے حکم دیا کہ ماں کی روح نکال لے، تو مجھے اس بچے پر ترس آیا۔ کیا آیا؟ ترس، کہ اللہ یہ بچہ اس حالت میں ایک تختی میں پڑا ہوا ہے، کب یہ ڈوبے گا، اس کا حال کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں، لیکن روح نکالنے کا حکم ہو گیا۔ اب آخر میں کیا ہوا؟ بہرحال روح نکالنے کا حکم تھا، نکال لیا۔ تو پھر اسرائیل کو اطلاع دی گئی وہ جو تو نے روح نکالا کون تھا؟ وہ
کون تھا بھائی؟ تو دوبارہ وہ تجھے رحم کب آیا؟ شدت پر آیا. پوری جنت سجا کر اوپننگ سرمنی. کیا بھائی؟ کیا اوپننگ؟ اب پیر رکھنے ہی والا ہے. حکم یہ ہے کہ ایک پیر اندر اور ایک پیر باہر. روح نکال ذرا. ارے کم از کم اسے انٹری ماننے تو دینا نا بھائی. انٹری سے پہلے روح نکالو. وہ بھی این ٹائم پر نکالو بول رہی نا. اس وقت اس پر بھی کیا آیا؟ ترس آیا. بھائی کیا یہ پپ بیچارہ اتنا کریا نا. بہرحال جو بھی کریا کم از کم ایک نظر تو. فرما وہ جو بچہ جس پر تو نے ترس کھایا تھا وہ یہی بچہ ہے جس پر تو یہاں ترس کھایا. سمجھے بھائی؟ تو اللہ کی قدرت ہے. تو اس وقت جو حالات پیش آ رہے ہیں یہ حالات بھی ہم لوگوں کے سدھرنے کے واسطے ہے. سو اب بھی سدھرے نہیں. کتے کی دم مچ رہے تو کب سدھرتی ہیں سو بھائی؟ ابھی اوچ کتے کی دم، اوچ عذر، وہ چھتری باتاں. کیوں بھائی؟ ادھر سے گئے گے تو ادھر، ادھر سے گئے گے تو ادھر. سب انشاءاللہ توبہ کریں گے. جھوٹی عذر، ایک بات یاد رکھو، کبھی بھی جھوٹی عذر پیش نہیں کرنا. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ فرما کہتے تھے ارے بھائی کہیں تیرے جھوٹے عذر سچ نہ بن جائیں. چپ کر دے بولیا نہیں بھائی میں بہت پریشان ہوں، اللہ کے واسطے چھوڑ ڈالو. حالانکہ انہیں پریشان نہیں ہے. سمجھ نہیں؟ انہیں پریشان بول رہا ہے کیا تشکیل کے وقت میں بہت پریشان ہوں بھائی چھوڑ ڈالو. حالانکہ انہیں پریشان. تو اللہ تعالیٰ اسے پریشانی میں ڈال دے گا. اس کا مطلب کیا؟ تو پریشانی چاہ رہا ہے. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں اللہ سے صبر مت مانگا کرو، صبر کیا کرو. کیا مطلب؟ اللہ سے صبر مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے یا اللہ ایسے حالات مجھ پر لا کہ میں صبر کر سکوں. تو وہ کیوں مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ ارے اللہ سے کیا نہیں مانگنا؟ فَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ سے عافیت مانگا کرو. یا اللہ مجھے صبر دے، یا اللہ مجھے صبر دے. ٹھیک ہے. اللہم اجعل، جیسے کہ خود روایتوں میں ہے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وبدنا صابرا ولسانا ذاکرا ونظرا رحمتا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. یعنی بھی دعا تو بدن صابر آدمی مانگ سکتا ہے. مانگنا گناہ نہیں ہے. یا صبر اتنا مانگ رہے اللہ مجھے صبر دے، اللہ مجھے. حالانکہ تم صبر مانگ رہے نا کیا بھی ہوا تم نا کیا بھی نہیں ہوگی. پک مانگ رہی ہوا کا تو مانگو. کیا بھی ہو رہا ہے تو کیا مانگو. حالات سے پہلے صبر مت مانگا کرو، حالات سے پہلے عافیت مانگا کرو. کریں گے بھی انشاءاللہ. تو کون کون ساتھی تیار ہیں؟ نیکسٹ اب کون کون چلا لگا کر آئے؟ ابھی اب چلا لگا کر آئے ہوئے ساتھی کون بھی نہیں. ہاں کون اب ہجرت کی جماعت بولو. نصرت کی جماعت برائے ہجرت کا ارادہ. خالی نصرت کر کو چمٹا ہلا دلگا گیا کہ تو ہاں سید ندیم صاحب جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں بولو بھائی. محمد ضیاء اللہ قبول فرمائے، اللہ احسان فرمائے. ہاں بھائی اور جی سہیل بھائی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. ہاں بھائی اور بتائیں. اسد اللہ صاحب اللہ قبول فرمائے. ہاں جی